بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں مقالہ کا جو فرنٹ پیج ہے، جو ٹائٹل پیج ہے، اس کی سیٹنگ کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ یہ ویڈیو پارٹ 1 پر مشتمل ہوگی اور پارٹ 2 میں ہم جو بات کریں گے انشاءاللہ اس میں ہم پیج کی سیٹنگ کہ جس طرح کنز مدارس کی شرائط کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پیج کی سیٹنگ کیا رکھنی ہے، اس میں جو آپ لکھائی کر رہے ہیں، اس میں کمپوزنگ کر رہے ہیں، اس کی جو فونٹ کیا کیا ہونا چاہیے، ٹائٹل کا فونٹ کیا ہونا چاہیے، ہائیڈنگ کا فونٹ کیا ہونا چاہیے، جو ہم کمپوزنگ کر رہے ہیں ان کا فونٹ کیا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہم نیچے حاشیہ دیں گے یعنی حوالہ جات ہم دیں گے ان کا فونٹ کیا ہونا چاہیے، اور پیج کے اندر ہم جو لکھتے ہیں، کمپوزنگ کرتے ہیں، ان کی جو لائننگ ہے، ان کی سپیسنگ ہے، اس حوالے سے ہم اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے۔ اور جو نیچے حاشیہ لگتا ہے وہ کس انداز سے، کس طریقے سے لگتا ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ پارٹ 2 کی ویڈیو میں سیکھیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم میرے پاس میں نے کنز مدارس کی کچھ شرائط کھول رکھی ہیں ٹائٹل پیج کے حوالے سے، اور ایک میرے پاس یونیورسٹی کا ٹائٹل پیج بھی میرے پاس موجود ہے، وہ پہلے سے بنا ہوا ہے۔ ہم اسی کو دیکھتے ہوئے اسی پر اگر ہم کام کرنا چاہتے ہیں ہم اسی میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنا بنانا چاہیں تو کس انداز سے بنائیں گے وہ بھی ہم اس پارٹ 1 ویڈیو میں دیکھیں گے۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کی جاتی رہتی ہیں، تو آپ بھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس سے فائدہ حاصل کیجئے۔ چلتے ہیں ہم اپنی اسکرین کی طرف۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے میں نے یہ کنز المدارس کی جو فہرست ہے، مقالہ جات کی فہرست ہے، اس کی میں نے مقالے کی تحریر اور کمپوزنگ کے اصول و ضوابط کھولے ہوئے ہیں، اور اس میں جو سب سے پہلی شرط ہے وہ مقالہ کم از کم 70 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے ورڈ فائل میں کمپوز کیا جائے، یعنی ان پیج کے اندر کمپوز نہ کیا جائے، کم از کم 50 صفحات لازمی طور پر سرب موضوع سے تعلق رکھتے ہوں۔ مقالہ کا سر ورق یعنی ٹائٹل پیج درج ذیل ترتیب سے تیار کیا جائے۔ تو اس میں ہم آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ اسی حوالے سے ہے، مقالہ کا سر ورق جو ہے اس حوالے سے ہے۔ ہم اس میں سب سے پہلے جو شرط لکھی ہوئی ہے عنوان مقالہ، وہ اس کا فونٹ جو ہے وہ 30 یا 32 سائز کا ہونا چاہیے۔ نمبر دوسرے پر ہے قوسین میں، یعنی اس کے نیچے، یعنی جو ہم اپنا اس کے اندر جو بھی موضوع لکھیں گے، عنوان لکھیں گے، اس کی دوسری سطر میں ہم یہ جو انہوں نے یہ جو عبارت دی ہے ہم اس کو کاپی کر کے وہاں پر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے بورڈ کا مونوگرام، 2x2 سائز میں ہونا چاہیے، یعنی 2 انچ چوڑا اور 2 انچ لمبا ہونا چاہیے، یعنی برابر برابر ہونا چاہیے۔ مونوگرام کے نیچے دائیں جانب مقالہ نگار کا نام، ماہ، عالمیہ اول کا رول نمبر۔ اس میں پچھلے سالوں میں جس طرح تنظیم المدارس کے بھی کچھ اسلام بھائی لکھتے رہے ہیں، تو اس میں کئی اسلام بھائی شبہات میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں پر عالمیہ اول کا رول نمبر لکھنا ہے یا عالمیہ دوم کا لکھنا ہے، تو یہاں پر عالمیہ اول کا رول نمبر لکھنا ہوتا ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے بائیں جانب نگران مقالہ کا نام عہدہ، یعنی جس سے آپ نے مقالہ چیک کروانا ہے، جس کو چیک کروانا ہے اس کا نام اور عہدہ بھی لکھنا ہے آپ نے۔ نمبر 6 پر ہے آخر میں شعبۃ امتحانات کا نام، ماہ، بورڈ کا نام، ایک لائن میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جس ماہ میں مقالہ جمع کروانا ہے اس کا نام قمری اور عیسوی دونوں اعتبار سے لکھا جائے۔ تو ہم چلتے ہیں جو ٹائٹل پیج میں نے ایک پہلے سے کھولا ہوا ہے، ہم اس کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے جو لکھا ہے وہ اس کا سائز ہے جی، ہم ان دونوں کو اوپن کر لیتے ہیں۔
سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے جی عنوان 30 یا 32 فونٹ کا ہونا چاہیے. تو یہاں پر یہ دیکھیں، یہ جو عنوان انہوں نے دیا ہوا ہے، آپ نے یہاں پر اپنا عنوان لکھنا ہے جو بھی آپ کا عنوان ہو. تو یہاں پر اس کو ہم نے سلیکٹ کیا، تو ہم یہ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا پہلے سے ہی عنوان جو ہے وہ 30 فونٹ کا ہے. تو یہ 30 فونٹ کا، آپ اس کو 32 فونٹ کا بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے جیسے لکھا ہے کہ آپ اس کو 32 فونٹ کا کر دیں تو یہ تھوڑا سا مزید بڑھ جائے گا. اس کے بعد نمبر 2 پر ہے کہ آپ نے اس میں قوسین میں یہ جو عبارت انہوں نے دی ہوئی ہے، یہ آپ نے اس کے اندر لکھنی ہے. تو ہم یہاں پر یہ ایم فل کا مقالہ ہے اور انہوں نے اپنا ہی لکھا ہوا ہے، تو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں جی جناب. یہ ہماری جو دوسری شرط تھی، ٹھیک ہے، جو قوسین میں ہم نے عبارت لکھنی تھی، وہ ہم نے یہاں پر درج کر دی. اب یہ سیشن، یہ چونکہ انہوں نے نہیں لکھا تو ہم اس کو یہاں سے ختم کر دیں گے. اب یہاں پر آپ نے کنز مدارس بورڈ کا جو ہے آپ نے مونوگرام لانا ہے. تو اگر آپ کے پاس کنز مدارس بورڈ کی آپ کے پاس جو مونوگرام ہے وہ پڑا ہوا ہے تو وہ آپ یہاں پر لے آئیں، ورنہ ہم ابھی اس کو پریکٹس کے طور پر ہم کوئی سا بھی یہاں پر جیسے جامعۃ المدینہ کا بھی مونوگرام ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہم مونوگرام یہاں سے لے لیتے ہیں. اب ہم نے اس کا سائز چیک کرنا ہے. انہوں نے لکھا ہے بورڈ کا مونوگرام 2x2 سائز کا ہونا چاہیے. تو ہم نے اس کا سائز کیسے چیک کرنا ہے؟ ہم نے سائز چیک کرنے کے لیے ہم نے پہلے مونوگرام پر کلک کرنا ہے. مونوگرام پر کلک کرنے کے بعد آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے ماؤس کے ذریعے. مونوگرام پر کلک کرنے کے بعد جیسے یہ دیکھیں، دوبارہ مونوگرام پر رائٹ کلک کریں گے تو رائٹ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں، یہ اس کی ہائٹ ہے اور یہ ویڈتھ ہے. تو یہاں پر یہ آ رہا ہے 2.2 کا، 2.2 انچز کا. انہوں نے جو ہماری جو کنز مدارس بورڈ کی شرط ہے وہ ہے 2/2 ہونا چاہیے. تو یہ 2.2 کو ہم نے ختم کر دینا ہے، اس کو ہم نے 2 کر دینا ہے، اور یہ بھی ہم نے ساتھ ہی یہ بھی 2/2. اب یہ ہمارا جو مونوگرام تھا اس کا سائز ہم نے 2/2 کر لیا ہے. 2/2 کر لیا ہم نے. اس کا سائز دوبارہ چیک کر لیں، یہ دیکھیں اوپر بھی 2 ہے اور نیچے بھی 2 ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا لکھا ہے 4 نمبر پر، مونوگرام کے نیچے دائیں جانب مقالہ نگار کا نام مع عالمیہ اول کا رول نمبر. تو یہ دیکھیں مقالہ نگار کا ایک جانب نام آ رہا ہے اور مقالہ نگران کا یہ 5ویں نمبر پر جو ہے اس کا بائیں جانب اس کا نام آ رہا ہے. تو یہ جو انہوں نے لکھا ہے، یہ انہوں نے بغیر کسی ڈبے کے، بغیر کسی خانے کے لکھ دیا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ان کو برابر کیسے رکھنا ہے. فی الحال ہم ان کو ڈیلیٹ کرتے ہیں. ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں. آپ نے یہاں پر لے لینا ہے، یہاں سے انسرٹ پیج پہ جا کر آپ نے شیپس اٹھا لینی ہے. شیپ میں سے یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس شیپ کو آپ نے لے لینا ہے، یا اس شیپ کو لے لینا ہے، جو بھی آپ کو اچھی لگے آپ نے اس کو اٹھا لینا ہے اور آپ نے یہاں پر اس کو ڈرا کر لینا ہے. اسی طرح ایک اور شیپ جو ہم نے مقالہ نگران کا نام لکھنا ہے، اس کے لیے ہم نے ایک اور شیپ لے لینی ہے اور یہاں پر اس کو ڈال دینا ہے. اب جی اس کی لائننگ جو نظر آ رہی ہے، اس کو ختم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے یہ ڈبے کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور رائٹ کلک کرنا ہے. رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے فارمیٹ شیپ کے اندر جانا ہے. فارمیٹ شیپ کے اندر جانے کے بعد آپ نے یہ جو لائن کے آپشن آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو آپ نے اس کا جو آپ نے کلر وائٹ کر دینا ہے اور یہ نظر آنا بند ہو جائے گی.
اسی طرح دوسری سائڈ پہ بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے. اب ہم نے اس کے اندر مقالہ نگار کا نام لکھنا ہے. یہ دیکھیں یہاں پر چوتھے نمبر پر ہے مونوگرام کے نیچے دائیں جانب مقالہ نگار کا نام ہم نے لکھنا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اس ڈبے پر کلک کرنا ہے. ڈبے پر کلک کرنے کے بعد ایڈ ٹیکسٹ پر کلک کر دیں گے تو ہم اس ڈبے کے اندر لکھ سکیں گے. جب آپ ایڈ ٹیکسٹ کریں گے تو ہم اس ڈبے کے اندر لکھ سکیں گے. اس ڈبے کا جو ہے آپ نے فونٹ یہاں سے آپ نے چینج کر لینا ہے. آپ نے طاری نوری کا لینا ہے یا جمیل نوری نسلیک جو بھی آپ کے پاس ہو وہ آپ نے کر لینا ہے. تو ہم نے یہاں پر لکھنا ہے مقالہ نگار, اس کے نیچے ہم نے لکھ دینا ہے مقالہ نگار کا نام. ٹھیک ہے, آ گیا. اس کے بعد ہم نے عالمی اول کا رول نمبر لکھنا ہے. لیں جی, یہ ہمارا اب یہ جو ہے اس کی لائننگ خراب نہیں ہوگی. اب یہ جو ڈبہ ہم نے بنایا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی لائننگ خراب نہیں ہوگی. جس طرح ہم نے یہ ہمارے پاس پہلے سے موجود تھا, اس کے اندر لائننگ اس کی خراب تھی. تو اب یہ ڈبہ ہم نے بنا لیا, ہم نے اس کو ڈرا کیا. تو اب اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ دیکھیں, آپ اس کو اوپر نیچے اور سائڈوں پہ اس کو سیٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کو درمیان میں لانا چاہیں, تھوڑا سا رائٹ پر کرنا چاہیں, دائیں جانب لانا چاہیں. اسی طرح اس ڈبے کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور فارمیٹ شیپ میں اندر جانا ہے اور آپ نے لائن کا کلر جو ہے وہ وائٹ کر لینا ہے اور اوکے کر دینا ہے. آپ کی لائن ختم ہو جائے گی. اب آپ کے پاس ڈبہ رہ جائے گا. ڈبے کے اندر آپ نے ایڈ ٹیکسٹ پہ کلک کرنا ہے اور اسی طرح آپ نے یہاں پر بھی آپ نے فونٹ جو ہے وہ جمیل نوری اور یا جو بھی آپ کی پسند ہو رکھنا چاہیں. یہاں پر بھی ہم نے لکھنا ہے مقالہ نگران مقالہ. یہاں پر ہم نے لکھ دینا ہے, یہ آپ اپنے جامعہ کے جو بھی جو مقالہ نگران ہو ان کا آپ نے نام یہاں پر ایڈ کر لینا ہے. عہدہ ساتھ لکھنا ہم نے, انہوں نے لکھا ہے کہ عہدہ بھی ساتھ لکھے, شیخ الحدیث. شیخ الحدیث لکھ دیں یا آپ جو بھی لکھنا چاہیں, مدرس لکھ دیں, شیخ الحدیث لکھ دیں. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں ہمارا جو تھا 4 نمبر پہ مونوگرام کے نیچے, ٹھیک ہے, مقالہ نگران کا نام عالمی اول کا رول نمبر یہ ہو گیا. اور بائیں جانب مقالہ کا نام معاہدہ, مقالہ نگران کا نام معاہدہ وہ ہو گیا. اب یہ وہی ڈبہ جو ہے ہمارا یہ ہمارے پاس ہے. ہم ڈبے کے اوپر کلک کر کے ہم اس کو جہاں بھی سیٹ کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں پیارے انداز سے. اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے جی نمبر 6 پر آخر میں شعبہ امتحان کا نام بورڈ. تو ہم نے یہاں پر شعبۃ الامتحانات کنز المدارس بورڈ یہ لکھ دینا ہے. اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے جس ماہ میں مقالہ جمع کروانا ہے اس کا نام قمری اور عیسوی دونوں اعتبار سے. تو ہم نے یہ جو مقالہ کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے رجب میں ہوتی ہے. تو ہم رجب, تو ہم نے رجب المرجب لکھنا ہے. اور ہم نے اسی کے ساتھ ہی آپ نے تقریباً فروری ہوگا تو ہم نے فروری 2023 لکھ دینا ہے. یہ ہماری جناب ہو گئی جو مین پیج ہے اس کی سیٹنگ ہو گئی ہے. یہ آپ نے اس کو نیچے لے جانا ہے.
مین پیج کی ہماری سیٹنگ ہو گئی ہے. یہ ہمارا جو تھا مقالہ کا سر ورک ٹائٹل پیج 10,000 ترتیب سے. مزید اس کے حوالے سے اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو یا آپ نے کوئی بھی معلومات لینی ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ ہے طلبہ کے حوالے سے معلوماتی ویب سائٹ ہے. اس کے اندر ہم انشاءاللہ مقالہ کے حوالے سے بکس بھی اپلوڈ کرتے ہیں. اور بھی بہت کچھ ہے اس کے اندر، آپ اس کو وزٹ کریں. میں اس کا لنک آپ کو یہ پیج پر لکھ کر دکھا رہا ہوں 10 منٹ. ٹھیک ہے، آپ لازمی اس لنک پر کلک کر کے یا اس لنک کو دیکھ کر لکھ کر آپ اس کو وزٹ کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. مزید اس جیسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل الفروغ بزنس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے. انشاءاللہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ تک انشاءاللہ پہنچتی رہے گی. انشاءاللہ اس کا دوسرا جو پارٹ ہے مقالہ کی سیٹنگ کے حوالے سے، وہ بھی انشاءاللہ جلد انشاءاللہ اسی چینل پر اپلوڈ کیا جائے گا. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ رہیں. اس ویڈیو کو مزید شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. جو بھی آپ کے دوست اب آپ مقالہ لکھ رہے ہیں، خود لکھ رہے ہیں یا کسی سے لکھوا رہے ہیں، ان کو بتا سکیں.